تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے۔ میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں، تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کا ایک کن حالات تمہارے حق میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو لگن سے مانگو کہ تمہارا رب الوہاب ہے، یعنی کہ ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے، تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا ہے۔ اور آزمائش اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہوگی۔